آج کل تو یہ موبائل کا فتنہ ہی اتنا بڑا ہے، یعنی میں حیران اس پہ کہ طلبہ گیم کھیلتے ہیں موبائل کا، اور فیس بک کھولا ہوا ہے. میں حیران ہوں، طلبہ کا اکاؤنٹ ہے فیس بک پہ، میں تو حیران ہو گیا. ان کا کیا کام ہے؟ طلبہ کا کیا کام ہے ان چیزوں میں؟ طالب علم ہو اور ان چیزوں یاد رکھنا. ایک کافر اخبار، کافروں کے ملک کا ایک اخبار ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی کوشش یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے دینی مدارس کو ختم کر دیں، لیکن ہم وہ نہ کر سکے، ختم نہیں کر سکے. مسلمانوں کے دلوں سے دین کی، اسلام کی محبت تو کم نہ کر سکے، لیکن ایک کام ہم نے اب ضرور کر دیا، ہم نے اپنا موبائل وہاں بھیجوا دی، مدرسوں میں بھیجوا دیا. یہ ہم نے ایک کام کر لیا. یاد رکھنا اس کو، یہ جملہ یاد رکھنا. تباہ کرنے والی چیز، نقصان پہنچانے والی چیز یہ جیب میں ہوگا. پہلے ہمارے دارالعلوم میں ہم گئے، ناظم صاحب فرمانے لگے کہ پہلے طلبہ مسجد سے نکلتے تھے تو ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اب مسجد سے نکلنے کیا سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ میں موبائل اور فون پہ باتیں شروع ہو جاتی. تو میرے محترم بھائیو، بڑی خطرناک چیز ہے. یہ ایک نشہ ہے، موبائل کا، انٹرنیٹ کا ایک نشہ ہے. یہ نشہ نہیں جا سکتا. جیسے نشے سے کا چھڑانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے نشے کا چھوڑنا. بہت، یہ نشہ ہے، یہ نشہ ہے، گناہوں کا نشہ. اور ان شیطان گناہوں میں لگا کے علم کی نعمت سے محروم، علم کی نورانیت سے محروم کر دیتے ہیں، اخباروں میں، رسالوں میں، جلسوں میں، ان چیزوں میں. اور طلبہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے جو وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمارے طالب علمی کے زمانے میں، بلکہ ابتدائی مدرسے کے زمانے میں، طلبہ تو طلبہ، مدرسین کے بھی اخبار بینی کا دستور نہ تھا. میرے خیال میں طلبہ کی اسٹرائکوں اور فسادات اور ہنگاموں میں جو مدرسوں میں آ رہی ہیں، اس میں اخبار بینی کو بڑا دخل ہے. اخبارات میں اسکولوں کے مزدوروں کے قصے پڑھتے ہیں اور وہ یہی کر رہے ہیں، تو طلبہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ وارثان انبیاء علیہم السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لیوا ہیں. وہ اس قابل تھے کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کر دنیا کے مقتدا بنتے. وہ احمق دوسروں کا تھوک چاٹ کر دوسروں کے مقتدی بنتے ہیں.